अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ गुफ्तगू शनीद करने वाला हूँ दोस्तों, वो सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों के हालात थे वो बहुत ज़्यादा बदतर से बदतर होते चले जा रहे थे। अब मुसलमानों के पास कोई भी ऐसा काम नहीं था कि वो काम करते उनके हालात बेहतर हो जाते, बल्कि वो दिन ब दिन डाउनफॉल का शिकार हो गए थे। क्योंकि 1857 की जो वार थी उससे पहले यहाँ पे अगर किसी के पास थोड़ी सी भी ताकत थी तो वो मुसलमान थे, और मुसलमानों को इक़्तिदार से हटाने वाले जो थे वो थे जी ब्रिटिश एम्पायर। अब दोस्तों ये वक्त ऐसा था कि ब्रिटिश एम्पायर ने तकरीबन 100 साल सिर्फ जंगें की हैं मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट में, मुख्तलिफ स्टेट से, मुख्तलिफ स्टेट्स के नवाबों से, और मुकम्मल जो है कंट्रोल संभाला है। अब जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको इस बात का अदराक था कि अगर यही इक़्तिदार दोबारा हमसे कोई वापस अगर ले सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान है। इस वजह से मुसलमानों को हमने दीवार से लगा के रखना है, और दीवार से लगा के नहीं रखा बल्कि दीवार में चुनो दिया। ठीक है। अब इस टाइम एक ऐसा वक्त था कि मुसलमानों के पास कोई भी जॉब्स नहीं थी, मुसलमानों के पास कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी, और मुसलमानों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो एज ए लेबर पूरे सब कॉन्टिनेंट में काम करते। दोस्तों 1875 तक एक न्यूज़पेपर है, जर्नल है, वो सर्वे करता है, और सर्वे के बाद एक रिज़ल्ट शाया करता है जिसमें पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी अफसर थे उनमें सिर्फ 20 अफसर ऐसे थे जो मुसलमान थे, और जो हिंदुओं की तादाद थी इसके बरअक्स वो 1000 के राउंड अबाउट थी। फ़र्क क्या था दोस्तों? फ़र्क ये था कि मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के से दूर हो गए, और हिंदू जो हैं अंग्रेज़ों के करीब हो गए। और अंग्रेज़, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस बात का वो जानता था कि ये हमसे इक़्तिदार दोबारा अगर कोई छीन सकता है तो वो मुसलमान है। इस वजह से मुसलमानों को वो अपने पास आने से बिल्कुल मना भी करते थे, और उनकी कोशिश थी कि इनसे दूर रहा जाए, और इनको इंतहाई जो निचला तबका है वहाँ पे इनको दबा के रखा जाए, इनको सप्रेस किया जाए। अब मुसलमानों के हालात जो हैं वो पसमानदगी का शिकार तो हो चुके थे, लेकिन इन हालात को बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ एक उम्मीद की किरण चाहिए थी कि कहाँ से ये इनका हालात को बेहतर करना शुरू किया जाए। इन तमाम हालात का मुकम्मल तौर पे जायज़ा अगर कोई ले रहा था और मुसलमानों की रहनुमाई करने का किसी ने ठान ली तो वो उस वक्त का बंदा था जिसका नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। और सर सैयद अहमद ख़ान दोस्तों उम्मीद की किरण बन के उभरे, और जब उम्मीद की किरण बन के उभरे दोस्तों तो उन्होंने सबसे पहले तमाम हालात का जायज़ा लिया, और सबसे पहला जो काम किया वो उन्होंने एक बुक लिख दी। उस बुक का नाम था द काज़ेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट, रिसाला असबाब बगावत हिंद। दोस्तों जब ये बुक लिखी तो इसकी जो कापियाँ थीं वो न सिर्फ हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग थे, पढ़ने वाले लोग थे, उनको दी गई, ठीक है, बल्कि इसकी जो इंग्लिश जो का इसका जो वर्जन था उसकी जो कापीज़ थी वो हाउस ऑफ कॉमन्स तक गई, और जो वहाँ पे बराजमान ब्रिटिश एम्पायर के ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको भी मिली, और उन्होंने जब ये पढ़ा और इस बुक में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये बावर करवाया कि 1857 की जो जंग थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ज़िम्मेदार नहीं थे। अगर आप लोग यानी कि ब्रिटिश एम्पायर जो ब्रिटिश के यहाँ पे हुक्मरान हैं वो ये समझ रहे हैं कि 1857 की जंग के ज़िम्मेदार मुसलमान हैं, और आप इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि ये इससे पहले 1000 साल तक हुक्मरानी कर चुके हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। 1857 की जंग में जितना मुसलमानों का किरदार था इतना ही किरदार दोस्तों यहाँ पे मौजूद जो सिख हैं उनका भी था, यहाँ पे मौजूद जो हिंदूज़ हैं उनका भी था।
اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ تو اقلیت میں تھے، یہاں پہ جو اکثریت میں تھے وہ تو ہندو تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اقلیت اپنے اکیلے جو ہے بازوں کے بل بوتے پہ جا کے اتنی بڑی امپائر سے جنگ کرے؟ تو یہ پورے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے، یہاں پہ رہنے والے مذاہب کے لوگ تھے، ایک گٹھی انہوں نے آزادی کی جنگ کی کوشش کی جس میں وہ ناکام ہو گئے. ان تمام باتوں کو باور کروانے کی کوشش کس نے کی؟ سر سید احمد خان نے کی. کس میں؟ رسالہ اسباب بغاوت ہند. دوستو یہاں سے سر سید کی جو کاوشیں ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور سر سید نے جو پہلی چیز جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی جو وجوہات ہیں دوستو، وہ ہے ایجوکیشن سے دوری. تعلیم سے یہ لوگ دور ہیں. یہ اور تعلیم سے کون سی تعلیم سے دور ہیں؟ یہ انگریزی تعلیم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے یہ پسماندگی کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ جو برٹش امپائر کی گورنمنٹ ہے اس میں بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ چکے ہیں. ان کو دوبارہ سے ریلیونٹ کرنے کے لیے دوستو اب سر سید کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا کہ ان تمام مسلمانوں کو ایجوکیشن دی جائے، ان تمام مسلمانوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے اپنی کاوشیں شروع کر دیں اور جس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل سروسز آف سر سید احمد خان. دوستو بات یہاں تک نہیں رکی. اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے سکولز بنائے. مراد آباد میں 1858 میں سکول بنایا. اس کے بعد 1864 میں انہوں نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. اس کی وجوہات یہ تھیں کہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ انگریزی ان کو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی. اس جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اس کا جو اصل کام تھا دوستو وہ یہ تھا کہ جو جتنے بھی ہمارے علوم ہیں جو انگریزی میں ہے اس کو اردو میں کنورٹ کر کے مسلمانوں کو ان کے جو جتنے بھی ہمارے علوم ہیں جو انگریزی میں ہے اس کو اردو میں کنورٹ کر کے مسلمانوں کو ان کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ بتائی جائے تاکہ ان کو مزید علوم سے روشناس کیا جائے. اب دوستو آگے چلتے چلتے سر سید نے کیا کیا کہ سر سید نے 1869 میں برطانیہ کا دورہ کیا. دورہ جب کیا تو وہاں پہ جا کے وہاں کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھے ان کو دیکھا، ان کی تعلیم، ان کا جو تعلیمی نظام تھا اس کو دیکھا، ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا، اس کو پرکھا، جانا. اور پھر دوستو جب وہاں سے واپس آئے تو یہاں پہ آ کے دوستو انہوں نے اسی طرز کا صرف 6 سال کے بعد 1875 میں علی گڑھ اسکول کی قیام رکھا. دوستو اس علی گڑھ اسکول کا جب قیام رکھا تو اس کے اندر اتنے قابل قسم کے ٹیچرز جو ہیں انڈکٹ کیے، اتنا اچھا سٹاف انڈکٹ کیا دوستو کہ جو صرف اور صرف 2 سال کے اندر اس کالج اسکول کو کالج میں کنورٹ کر دیا گیا. اور 1877 میں علی گڑھ کالج جو ہے اسکول سے کالج بن گیا. اس میں نہ صرف مسلمان ٹیچرز تھے، اس میں ہندو ٹیچرز بھی تھے اور اس میں انگریز ٹیچرز بھی تھے. اور ان کو اچھی سیلریز اور اچھے اسٹیپنڈ وغیرہ دیے گئے. اور مسلمان جو یہاں پہ پڑھنے والے بچے تھے ان کو بتایا گیا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کر کے ہی اپنے آپ کو، یہ جو ہندو ہیں جو آپ کے اوپر اس ٹائم پہ حاوی ہو چکے ہیں، جو میجورٹی میں ہیں، ان کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. دوستو اس اب تک جو سر سید احمد خان تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھا جائے. چونکہ مسلمان اگر سیاست میں انٹر ہو گئے تو یہ جو ان کا بیسک ایم ہے، پرپس ہے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ اس سے ہٹ جائیں گے، اس سے بھٹک جائیں گے. اب دوستو آہستہ آہستہ جو سر سید کا دماغ تھا وہ اس طرف ٹلٹ ہونے لگا کہ مسلمانوں کو جب مسلمان مکمل طور پہ ایجوکیٹ ہو جائیں تو پھر یہ سیاست کی طرف جائیں. اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہ تو ایجوکیشنل سروسز کے دیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلیجیس سروسز بھی دی. مسلمانوں کو بتایا کہ جو قرآن کی انٹرپریٹیشن ہے، قرآن ہمیں روکتا نہیں ہے کسی عیسائی سے بات کرنے سے، کسی عیسائی سے کلام کرنے سے. اور انہوں نے
جو کرسچینٹی ہے اور جو اسلام ہے، ان دونوں میں جو ایسی چیزیں تھیں جو کمبائن تھیں ان کو اکٹھا کیا اور دو سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان تھے ان کے سامنے پیش کیا اور انہیں بتایا کہ ہم لوگوں نے اگر یہاں پہ ترقی کرنی ہے تو ہم نے دو کام ضرور کرنے ہیں، ایک ہم نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور دوسرا یہاں پہ جو براجمان حکمران ہیں یعنی کہ برٹش امپائر، ان سے نفرت نہیں کرنی، کیونکہ ان سے نفرت تو ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم انگریزی سے بھی نفرت کر رہے ہیں جو ہماری ان دا اینڈ ایک کاز بنتی ہے ہمارے ڈاؤن فال کی۔ ہم نے 1000 سال تک حکومت کی، ہم نے دوبارہ سے اگر حکومت لینی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اس قابل کرنا ہے، ہم ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ دوستو اس سے تھوڑا سا میں پیچھے جاتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1866 تک سر سید جو تھے وہ یہ سمجھتے رہے کہ جو ہندوستان ہے، ہندوستان دو جو قومیں ہیں ہندوز اور مسلمان ان دونوں کا ہے اور ان دونوں کے ساتھ ہی اس کی جو یونٹی ہے وہ جو ممکن ہے، پاسبل ہے۔ لیکن دوستو حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ جب 1867 میں اردو ہندی تنازع آیا تو اس کے بعد سر سید نے اپنا جو مدعا تھا وہ بدلا۔ انہوں نے بولا کہ جو اسلام ہے وہ ایک الگ مذہب ہے، ہندوازم ایک الگ مذہب ہے، مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے ایک بات کی کہ مسلمان ایک رحمان کو پکارتے ہیں جبکہ جو ہندو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے خداؤں کو پکارتے ہیں اور رام رام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے جو انہوں نے بنیاد رکھی وہ بنیاد تھی دو قومی نظریہ کی، اور فار دا فرسٹ ٹائم جو دو قومی نظریہ تھا 1867 میں کس نے دیا؟ وہ دیا جی سر سید احمد خان نے۔ دوستو یہ تمام سروسز سر سید کی ان دا اینڈ رنگ لے آتی ہیں۔ ان کی ایک کوشش تھی، کاوش تھی کہ یہ جو علی گڑھ کالج کی انہوں نے بنیاد رکھی، اسکول کی بنیاد رکھی جو کالج میں کنورٹ ہوا، یہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن دوستوں ان کی زندگی میں یہ تمام چیزیں ممکن نہ تھیں، کیونکہ ان کی جو زندگی تھی وہ 1899 میں ختم ہو گئی اور یہ جا کے جو علی گڑھ کالج تھا 1920 میں یونیورسٹی میں کنورٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو سر سید احمد خان ہیں انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی، انہوں نے پاکستان موومنٹ کی بنیاد رکھ دی تھی۔ وہ لوگ جو علی گڑھ کالج سے تعلیم حاصل کی اور پھر انہی لوگوں نے بعد میں جا کے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحریک پاکستان تھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنا کردار ادا کیا، اور 1947 کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں ایک آزاد خود مختار قسم کی ریاست ہمارے سامنے وجود میں آتی ہے اور دنیا کے نقشے پہ پاکستان کی صورت میں ہمیں ملتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے گی اور مددگار ثابت ہوگی۔ تھینک یو۔